نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بیان فرمایا۔ ان انعامات کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، مطیع اور فرما بردار بن کر رہو۔ لیکن بجائے اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے، بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے، الٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا اور اللہ کے احکامات سے منہ پھیر لیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا، پریشانی ہونا ایک فطری بات تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں تو آپ پر جو ہے وہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو آپ کے ذمے ہمارے پیغامات، ہمارے احکامات پہنچا دینا ہے، وہ آپ بخوبی جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تو ہیں، اب پہچاننے کے باوجود بجائے احسان مند ہونے کے الٹا پھر ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کا، وہ قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی عذر قبول کیا جائے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی کوئی فرمائش نہیں مانی جائے گی، کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں توبہ طلب کریں گے، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج مرنے سے پہلے موقع ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہے، ہم فائدہ حاصل نہیں کر رہے، ہم سنبھلنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن کل قیامت والے دن، جیسے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ آج جو ہے وہ عمل کا دن ہے اور کل کو حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا، لیکن آج ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، پھر جب یہ مشرک لوگ اپنے ان شرکاء کو، ان معبودوں کو دیکھیں گے جن کی انہوں نے اللہ کے علاوہ پوجا کی، جن کو اللہ کا انہوں نے شریک ٹھہرایا،
جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارے کوئی مدد نہیں کر رہے، تو اب خود ہی کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے ہمارے پروردگار وہ ہمارے شریک ہیں، یہی ہیں وہ کہ ہم پکارا کرتے تھے آپ کے علاوہ ان کو، آپ کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے، آج یہ ہمارے کام آنے کو تیار نہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ آگے سے ان کی طرف بات کو ڈال دیں گے کہ تم ہی لوگ جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ اللہ کا در چھوڑ کر ہماری قبروں کو سجدہ کرو؟ ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہم حاجت روا مشکل کشا ہیں؟ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے گا، کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، عین اس وقت اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ تو یہ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو کیا سے کیا بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کی طرف غلط باتیں جو ہے وہ من گھڑت قصے کہانیاں منسوب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی تعلیمات بالکل اس کے خلاف ہے۔ ان کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ کر دیکھیے گا اور ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے حضرت شیخ کی طرف پتہ نہیں کیا کیا باتیں منسوب کر کے اور جو ہے وہ کیا کیا مشہور کیا ہوا ہے۔ تمام بدعات کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ ان سے مبرہ ہیں، وہ ان سے دور ہیں، ان کی تعلیمات کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھ کر دیکھیے گا، فتوح الغیب ہے ان کی ایک کتاب، فتح ربانی ہے ان کی ایک کتاب، ذرا پڑھ کر تو دیکھیں کہ حضرت کے ملفوظات کیا ہیں، ان کی مجالس کے اندر کس چیز کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ آج ہم نے من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں ان کی طرف منسوب کر کے ان کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی وہ فرمائیں گے کہ انکم لکاذبون، تم ہی لوگ جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ شرک کرو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ اللہ کا در چھوڑو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم حاجت روا مشکل کشا ہیں؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، 7ویں پارے میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیری اور تیری ماں کی یہ پوجا کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا میں نے ان کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی کہ یہ مجھے خدا کا بیٹا کہیں یا مجھے خدائی کا درجہ دے۔ ہاں میرے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا باتیں میری طرف منسوب کر دی تھی۔ تو آج عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، 3 میں سے تیسرا کہہ رہے ہیں، خدائی کا درجہ ان کو دے رہے ہیں، تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ میں نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں کہی تھی۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ آج قبروں میں آرام فرما ہے، یہ ان کی تعلیمات آپ پڑھ کر دیکھیے گا، جو کچھ ان کے مریدین یا ان کے نام پر کیا جا رہا ہے بالکل ان کی تعلیم کے خلاف ہے، بالکل ان کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے گا، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، وہ تو توحید سے بھری پڑی ہیں، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی مخلوق کو اللہ کا در دکھلایا۔ آج ہم ان کی طرف شرک کی نسبتیں کر رہے ہیں، آج ہم ان کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں، تو یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان پر بہتان ہے، کل کو اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی